ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ بھائی صاحب جی. دیکھیں اس وقت ایک جو سچویشن اس وقت کریٹ ہوئی ہے وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج جو ہے نا وہ ایک نشان ہے شاید جو نا جو اوپر کے 2-4 لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی پارلیمنٹیرینز ہیں کچھ پارٹی کے سینئر عہدیدار جن کا پاکستان پیپلز پارٹی کے گراس روٹ سے ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے. ان کا اپنے ووٹر سے اپنے سمپتھائزر سے اپنے سپورٹر سے اپنے ورکر سے بالکل ایک کٹا ہوا رشتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل کے اندر جہاں پہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا اس ویکیوم کو کس طرح بھرنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں یہ آج تک ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے میں آج سے اب تک اتفاق کرتا ہوں میں زدائی صاحب کی جو منورنگ اور مینیپولیشن کی کیپیسٹی ہے اس کا میں پہلے بھی تعریف کر چکا ہوں آج بھی کر رہا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بنیادی طور پہ ڈیلیوری ہے جو آپ نے اس ملک کے عوام کو دینا ہے جہاں پہ آپ کو لوڈ شیڈنگ اپنا گیس کا مسئلہ مہنگائی بے روزگاری ایک سیریس قسم کا جو ہے گیلانی صاحب کی انکمپٹنس ہے نا کسی گیلانی صاحب کی انکمپٹنس نہیں دیکھیں میری بات سنیں اب اس وقت اگر آپ گیلانی صاحب اور رضائی صاحب کو الگ کریں گے تو پھر معذرت کے ساتھ وہ بات پھر جچے گی نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لوگ یہ سمجھیں میرا حق ہے آپ کا اپنا ویو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جو اس کا بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کو آپ کسی بھی طور پہ اپنے آپ کو ان کو الگ ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے. انہوں نے جو ہے ایک بات طے کی ہے کہ جی سوئم ٹوگیدر اور سنگ ٹوگیدر وہ جو نا انہوں نے ایک بات اپنی طے کی ہوئی ہے. لیکن میں پھر یہاں پہ یہ آؤں گا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس چیز کو آپ جاری رکھیں گے تو یہ آنے والے دنوں میں جب میدان لگے گا ٹھیک ہے نا جب میدان لگے گا اور پھر اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی مینار پاکستان پہ کھڑی ہو کے ان کی قیادت لوگوں کو پکار رہی ہوگی تو کیا وہ لوگ ان کو رسپونڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک سینٹرل پوائنٹ ہوگا. آپ سمجھتے نہیں ہوگا اوکے جو بات انہوں نے کی میں پھر I would like to stay on that for a second. اگر یہ مفاہمت یہ مینوورنگ مینیپولیٹنگ نہ ہوتی اگر پی ایم ایل این کو انیشل اپوزیشن فرینڈلی لے کے نہ چلے ہوتے اگر پی ایم ایل کیو کو نہ ملایا ہوتا اگر ایم کیو ایم کو نہ ملایا ہوتا اگر اے این پی جے یو آئی کو ساتھ نہ چلایا ہوتا تو یہ حکومت آج سے 2.5-3 سال پہلے جا چکی تھی اور وہ ان کے فیور میں ہوتا سیریسلی. ہاؤ political victimization, political martyrdom. Not only that, I think آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کے 4 سال میں آپ ایکسپوز ہو گئے کمپلیٹلی ایکسپوز ہو گئے. آپ عوام کے اندر اس وقت جو ڈسکنیکٹ ہے وہ اس قدر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نہیں میں سوچ سکتا ہوں نادر جی لیکن پریکٹیکلی مجھے دکھ رہا ہے کہ کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ تو اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے پارلیمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس پارلیمنٹ کے اندر اس ٹائپ کی لیڈرشپ اویلیبل ہی نہیں ہے جو پارلیمنٹ کو ریلی فعال بنائے اور اس کے اندر اس کو اس پوزیشن میں لے کے آئے جس کے تھرو آپ ڈیموکریٹکلی کیا بات کر رہے ہو 3 اسمبلیوں میں لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ فعال اسمبلی کہاں ملے گی آپ کو اس سے زیادہ افیکٹو پارلیمنٹ آپ نے کبھی زندگی میں دیکھی؟ ایگزیکٹلی تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں ایگزیکٹلی جو بات ہے تو بات لیکن عوام میں ڈسکنیکٹ کدھر ہے؟ دیکھیے عوام میں ڈسکنیکٹ گراؤنڈ لیول پہ بہت زیادہ ہے. یہ تو الیکشن آئیں گے الیکشن کے اندر یہ پتہ لگے گا. ابھی ہمارے پاس وہ سچویشن ہے کہ آپ ابھی خود دیکھ لیجئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہنگامے ہو رہے ہیں لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں چیزوں کو آپ سنبھال نہیں سک رہے ہیں ہر جگہ یار. آپ کراچی میں دیکھ لیں آپ لاہور میں دیکھ لیں لاہور فیصل آباد میں دیکھ لیں. چین کی خبر سنا رہے 2 دن کی ہائی ہوئی ہوتی ہے پھر ایم کیو ایم نے کتنا شور کیا تھا 2 ہفتے پہلے ابھی کہاں سب خیر ہے الحمدللہ. وہ تو میرے خیال میں بجلی نہیں آتی 2 ٹائر جلاتے ہیں پھر خیر ہے اللہ بجلی کے اوپر اتنے ہنگامہ ہوئے تھے ابھی اللہ پیٹرول کہاں لے گئے صاحب 100 سے اوپر دودھ 75 پہ لیا اللہ کا شکر ہے اللہ کا سب چین ہے سب خیر سے جی رہے ہیں. پی آئی اے نہیں ہے آپ جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے ریل نہیں ہے اللہ کا شکر ہے. بلور صاحب نے فرمایا کہ بھائی افغانستان میں یہاں نہیں ہے تو کیا ہوا اللہ کا کرم ہے سب چین سے برداشت ہی کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ایکچولی جب یہ پوزیشن آ جائے نا جو آپ پوزیشن بیان کریں جب یہ آ جائے تو پھر اس کے نتائج جو ہے نا اتنے ہی خوفناک ہوتے ہیں جتنا آپ کو یہ چین نظر آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان بنیادی طور پہ ایک ایسی سچویشن میں آ چکا ہے جہاں پہ شاید لوگ جو ہے نا رسپونڈ نہیں کر رہے کسی بھی چیز کو رسپونڈ نہیں کیا. جیسے آپ نے کہا کہ یہ 75 روپے کا دودھ ہو گیا ہے 105 روپے کا جو ہے نا وہ ہو گیا لیکن جو اس کی ایک وجہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہیں جیسے کہ آپ سنیں نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں نہیں آپ فیلنگس کو وینٹ آؤٹ کر رہے ہیں
آپ لوگوں کو جب جاتے ہیں آپ مائک لے کے اور آپ جو نا میں اس طرح میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کوئی نیگیٹو پوزیشن، لیکن آپ ایک پریشر کوکر کا پریشر ریلیز ہو رہا ہے آگے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ پریشر اتنا زیادہ ہے، دماغی طور پہ اس وقت کیفیت لوگوں کی اتنی خراب ہے کہ وہ ایک دن آئے گا کہ وہ شاید آپ ہی کیٹلسٹ بن جائیں گے اس سارے عمل کے اندر، کہ جب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس سے زیادہ بڑھ کے جو نا وہ باہر نکل رہے ہوں گے یا نعرے لگا رہے ہوں گے. لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ لیٹس سے اگر ہم اس میں نہیں بھی جاتے اور ہم جا رہے ہیں الیکشنز کی طرف، ٹھیک ہے جی، تو آئی تھنک الیکشن ایک بہت بڑا بیرومیٹر ہوگا لوگوں کے لیے کہ جی وہ اپنے ڈیسائیڈ کریں گے جی انہوں نے ہمیں کچھ ڈیلیور کیا یا نہیں کیا، اور جو آنے والے ہیں وہ کچھ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں نہیں کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو نا یہ کنسرن ہوگا. میں جو جس طرح میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو اولڈ جو اسکول آف تھاٹ تھی پاکستان کی پالیٹکس کی طرف جو نظریہ تھا وہ کہیں 70 کی طرف پھر چینج نہ ہو جائے. اب اس کے اندر کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں یہ نہیں کہہ سکتا جی کون اس میں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن بتا رہا ہے بیرومیٹر ہے نہیں معذرت کے ساتھ پلیز دیکھیں سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ 2008 کی دی ہوئی سیٹوں کے اوپر ہوا ہے، جو وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی دی ہوئی سیٹیں تھیں، ان کی قربانی کے نتیجے میں وہ گورنمنٹ بنی تھی. ان سیٹوں کے بنیاد پہ آپ نے سینٹ کے الیکشنز جو ہے نا جیتے ہیں یا آپ نے وہ حاصل کیا ہے. لیکن مجھے تو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ کل کچھ اگر جب گورنمنٹ نہیں رہے گی تو یہ کتنے سینیٹرز آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. فیوچر سے پہلے پریزنٹ پہ آتا ہوں، سوال آپ کے لیے، لیکن میں وہاں سے یہ سوال لیتا ہوا آتا ہوں. زرعی صاحب کی ہم سب نے تعریفیں کی کہ بہت سمجھدار، ذی شعور، فینٹاسٹک پلیئر، مطلب پولو کھیلتے رہیں، شطرنج کے بھی زبردست. وہ نہیں ان پہ ان کا تو پرانا ساتھ رہا ہے، ان کا تو ٹھیک ہے آج تعلقات نہ بھی ہوں لیکن ایک وقت میں تو بڑا قریب کا ساتھ رہا ہے، بڑے قریب سے جانتے ہیں. لیکن میں آپ کی طرف سے آنا چاہوں گا، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جانے کے لیے نہیں آئے، وہ اتنی محنت کے بعد یہاں پہنچے ہیں، اتنی قربانیوں کے بعد پہنچے ہیں، سیکریفائسز، فیملی سیکریفائس، پرسنل سیکریفائس، یہاں پہنچے ہیں تو وہ بڑے آرام سے بیٹھے دیکھیں. ہم سب نے کہا کہ بہت سمجھدار ہیں، ذی شعور ہیں، بڑے میکیویلین. میں نے یہ لفظ استعمال نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ آپ بڑا ایک میں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، مینوورنگ اور مینیپولیٹر. اس کو میں آپ جو بھی چل رہا ہے ایکسپینڈ کر دیتا ہوں. دیکھیے آپ مجھے ایٹریبیوٹ نہ بھائی مینیور کون کر سکتا ہے؟ ایسے لگتا ہے میوچل ایڈمریشن سوسائٹی. یہ میوچل ڈسکلیمر سوسائٹی ہے. یہ میں نے دیکھا کہ مینیور اور مینیپولیشن میں ایکسپینڈ کر دیتا ہوں نا. بھائی آپ کو ذہین بھی ہونا پڑے گا، آپ کو شاطر بھی ہونا پڑے گا، آپ کو میکیویلین بھی ہونا پڑے گا، ورنہ آپ مینیور کیسے کریں؟ آپ کے اندر کچھ کوتلیا چانکیہ بھی ہوگا جو آپ مینیپولیشن مینیورنگ کر رہے ہیں. تو یہ تمام صلاحیتوں کے مالک ہیں الحمدللہ. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آخر میں کوئی ایک ایسا پینترا نہیں چلیں گے کہ ان کی اگلی سرکار، جیسے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اگلی بار یہی ہیں؟ لرننگ فرام ہسٹری، یس وہ چلیں گے، اور اسی پورے سلسلے میں اگر آپ پاس میں، لیکن پھر آپ کو ہسٹری میں جانا پڑے گا. ہر کوئی اپنی پلاننگ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہم نیکسٹ گورنمنٹ ہماری ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب الیکشن کا موسم آ جاتا ہے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ سے گیم نکل جاتی ہے. پھر عوام جو ہے، اور آج کل کے دور میں جہاں اتنا میڈیا اور اتنی انفارمیشن کا فلو ہے، عوام کو پتہ ہے اور عوام بالکل اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت پھر یہ منوورنگ جو ہے نا دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اس وقت سچویشن چینج ہو جاتی ہے، کینوس پہ سے سین چینج ہو جاتا ہے اور ایجنسی انوالو ہو جاتی ہے. دیکھیے آپ ماضی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. آپ اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو میں نہیں کہہ سکتا. ایجنسیوں سے تعلق نہیں، میرا مقصد یہ ہے پرویز مشرف صاحب سے تعلق میرا تو نہیں رہا. میرا رائے بالکل رائے، مجھے کوئی وہ نہیں ہے. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی. کیسے؟ اور کیونکہ عوام کے اندر جو ڈیسپریشن ہے، جو ابھی ہم نے ساری بات کی، جو عوام کے اندر جو عوام کی مجبوریاں ہیں، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو بڑے مسائل ہیں، جو لوگوں میں امید ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. تو وہ وقت آئے گا جب الیکشن کا دور آئے گا تو لوگ باہر نکلیں گے. اور وہ اسی لیے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے فیور میں لے جا سکتی ہے، کیونکہ ایک تو ٹیسٹڈ نہیں ہے، دوسرا آئیڈیالوجی اور جو پلان ہیں وہ بالکل اس وقت جو ہیں بہت بہتر طریقے سے دیے جا رہے ہیں. ابھی اس وقت دیکھ لیجئے آپ جو لوکل گورنمنٹ کا پلان ریویل کیا گیا ہے، بھائی صاحب اس کو پڑھیں، میں سمجھتا ہوں ریولوشنری ہے. اور اس کو چھپایا نہیں گیا کہ ہم چھپا لیں.
بلکہ اس کو بتایا گیا اور کہا گیا کہ اگر آج کی پریزنٹ گورنمنٹ بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہے کر لے. ہم تو چاہ رہے ہیں عوام کی بہتری ہو جائے. جہاں آپ ولیج لیول پہ لوگوں کو امپاور کر دیں گے, جہاں دیہ لیول پہ آپ لوگوں کو امپاور کر دیں گے, تو ایک سسٹم ابھی ہم ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہم عوام کے ساتھ ان کو انوالو کرنا چاہتے ہیں اور عوام کے ساتھ ایک بانڈ جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب تک یہ مل کے اونرشپ نہیں ڈیولپ ہوگی تو پاکستان کے اندر یہ حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے. اور اگر آپ منوورنگ اور وہ باقی چیزوں پہ جا رہے ہیں ایز آف رائٹ ناؤ آن پیپر تو ایوری تھنگ از سیٹ فار دیم. ایک بات میں تعریف کرتا چلوں پی ٹی آئی کی کہ ایوالو بڑی جلدی کرتی ہے. آج سے کوئی 8-9 ہفتے ہوں گے یہی بیٹھک تھی, آپ ہی کے ایک لیڈر تھے, میں نے کہا سے کوئی پلان وہ بتا نہیں سکتے, وہ سیکرٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسری جماعتیں کاپی پیسٹ کر کے چلا لیتی ہیں اس کو. تو اب تو کر دیا نا. ہاں, تو ابھی آپ نے آئی ونڈر واٹ چینج یور ہارٹ کہ بھائی اب ہم بتا رہے ہیں کہ چاہے دوسرا کر لے, قوم کا بھلا ہو. اٹس این ایور چینجنگ سچویشن. مطلب چینج شفٹ ان اسٹریٹجی. جو نے فرمایا کہ پی ٹی آئی ٹیسٹڈ نہیں ہے آئیڈیالوجی ان پلان, ریولیوشنری پلان, ڈو یو تھنک دس از دا فیوچر؟ ابھی نہیں, میں سمجھتا ہوں ابھی آئی تھنک دے ہیو ٹو ورک اے لاٹ. ابھی اس وقت نہیں چینج ہو سکتی صورتحال. میں اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی الیکشن لیٹ سے آج ابھی ایک سال بعد کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس وقت جو ہے نا پی ٹی آئی میری نظر میں کافی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے مجھے سینٹرل اور ناردرن پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, اور وہاں پہ جو ہے نا یقیناً جو ہے نا ایک سائزبل سیٹس نکال سکتے ہیں. لیکن باقی پاکستان میں ابھی دے ہیو ٹو ورک. ابھی جو نا سدرن پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں گورنمنٹ فارمنگ پوزیشن میں نہیں, آج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آج نہیں ہے. 6 مہینے میں کیا ہو جائے گا؟ نہیں, حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا ابھی کیا ہے کہ وہ ایک ردم سیاست کا ابھی آنا ہے, اور لوگوں نے جو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں یا کینڈیڈیٹس کہتے ہیں انہوں نے بھی اپنی راہیں اپنانی ہیں, اور پھر عوام نے بھی اپنی راہیں اپنانی ہیں. عوام ابھی اس وقت جو ہے نا بنیادی طور پہ ڈس انچانٹیڈ ہے پورے سسٹم کے ساتھ, اور جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے کہ یہ آپ بجلی کی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کریں یا جو ہے 20% کی انفلیشن برداشت کریں, یا یہ کہ بچوں کو بڑی صابر قوم ہے, ورنہ تو 4 آنے کی چینی پہ ہم نے ڈکٹیٹر اٹھا کے پھینک دیا. دیکھیے یہ بھی ایکچولی کیا ہے, صبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوفناک عمل صبر ہے. نہیں, یہ خوفناک عمل ہے میری نظر میں. اگر ایک قوم جو آج سے پہلے 4 آنے چینی پہ جو ہے پوری قوم باہر نکل کے آ گئی, اور وہ جو ہے نا ان حالات میں باہر نہیں نکل رہی, وہ پھر جو ہے نا جو سچویشن ہوتی ہے وہ ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں کسی بھی وقت ٹائم بم پھٹ سکتا ہے, اور پھر وہ ٹائم بم پھٹے گا تو وہ پھر راہیں کدھر متعین کرے گا, کیا